کہ تم پہ یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے، تاکہ تم ان لوگوں میں ہو جو متقین ہیں. تو کیا میں ان لوگوں میں ہونا چاہتا ہوں؟ کیا میری زندگی میں واقعی میں اس بات کا یقین ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آخرت کی اجر کو اپنانا چاہتا ہوں؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک اجر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور یہ جانا یہ میرے لیے ہے. تو اس کا کیا مطلب کہ یہ دیکھیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہے، لیکن روزے میں آپ نے آؤٹ آف دا وے جانا پڑتا ہے اپنے کسی روزے کو بتانے کے لیے. نماز میں دکھ جاتا ہے، اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص اپنی طرف نسبت کی کہ یہ میرے لیے، کیونکہ اس میں اخلاص، اس میں ایک سنسیئرٹی کا ایلیمنٹ الگ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از آور ٹائم ٹو شو آور لو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اپنی روٹین کو دیکھیے، ریکگنائز کیجئے. سب سے پہلے چیز بھی ایکسیپٹیبلٹی ہے، ریکگنیشن ہے کہ کیا میری زندگی میں جو ہیبٹس ہیں، مجھے کیا چیز ہیں جو ڈسٹنس کر رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ایکسیپٹیبلٹی اور اس چیز کی انٹینشن کہ میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہوں از دا موسٹ امپورٹنٹ. اگر کوئی ڈرگ ریہاب پہ آتا ہے، اگر وہ بہت پرابلمٹک ہے، سب سے پہلے جو ہیلپ کرنے والا ہے وہ پوچھے گا کہ یار ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ہیبٹ، کہ تمہیں یہ ہیبٹ چھوڑنی ہے. اگر وہ ولنگ ہوتا ہے تو اس کے لیے بعد میں سولوشن ہوتی ہے. تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو ریکگنائز. کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ولنگ ہیں، کیونکہ کبھی ماں اپنے بچوں کو نا کھینچ کے لاتی ہے یا اپنی بیٹی کو کھینچ کے لا رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اگر یہ ولنگ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ہم کچھ بھی کر لیں، ہم نہیں کر سکتے. تو پلیز کنٹینیو. تو اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو بہتر کیجیے. اپنی جو روٹینز ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، اور راتوں کو کس مقصد سے جاگتے ہیں؟ جسٹ ٹو بی ایبل ٹو کیا سحری کریں گے اور سو جائیں گے. اینڈ اپنی ہیبٹس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ہیلتھ ہیبٹس کو ڈفرینٹ کیجیے. رمضان آپ کے لیے وہ ایٹنگ جو ہے فیسٹیول نہیں ہے، اٹس سم تھنگ کہ آپ اپنے آپ کو، جیسے مثال کے طور پہ ایک شیخ نے کہا تھا کہ اگر کوئی رمضان میں بھی برائی نہیں چھوڑتا، اس کا مطلب ہے اس کا نفس جو ہے نا کا شر جو ہے، نفس کا شر شیطان کی شر سے زیادہ ہے اس کے، کیونکہ ابھی بھی اس کا شیطان اس کو کور نہیں کرتا. وہ اس کا نفس کا شر اتنا ہے کہ رمضان میں اس کو شیطان جانے کے باوجود بھی جو ہے نا اس کا نفس اس کو شر سے نہیں روک رہا. دیکھنا چاہیے کہ شیاطین تو لاک کر دیے گئے ہیں، تو ابھی بھی جو میرے اندر اتنی زیادہ ڈیزائرز اور ٹیمپٹیشن اور گناہوں کی وسواس اور خیالات آ رہے ہیں. Now this is not because of شیطان، this is because of my own corruption of my own نفس. اور میں سمجھتا ہوں کہ وجہ بھی یہ ریس ہے. رمضان از اے ریس، سابقوا بالاعمال، مطلب احادیث میں قرآن میں بھی آتا ہے، وہ سارے المغفرہ، بھاگو دوڑ لگاؤ. اور اس ریس میں امیجن ایک 100 میٹر کی ریس ہے، اس میں آپ نے تو کچھ نہیں اٹھایا ہوا، میں نے ایک 50 کلو کی بوری اٹھائی ہوئی ہے اور دوسرے بندے نے 20 کلو کی بوری اٹھائی ہوئی ہے. تو آپ لوگ تو تیز بھاگ جائیں گے، ہم پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ہم نے بوریاں اٹھائی ہوئی ہیں. Now sins have burdens. اگر ہم ان برڈنس کو پھینک کے رمضان میں انٹر نہیں ہوں گے، تب تک ہم رمضان کی ریس میں آگے جیت ہی نہیں سکتے. We need to میک شیور کہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے رمضان میں انٹر ہوں، تاکہ سینس اینڈ چینز اینڈ شکلز ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی انسان سے گناہ ہونا، اس کی فجر کی جماعت نماز چھوٹ جاتی ہے. پریکٹیکل گولز ہوں. ہم بہت سے لوگ، میجورٹی لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ میں پورا قرآن ختم کروں گا. قرآن ختم کرنا آپ کا رمضان میں مقصد نہیں ہے. آپ یہ بات بولیے ٹھیک ہے کہ واٹ ڈو آئی نیڈ ٹو ایکوائر آؤٹ آف اٹ. مثال کے تو آپ نے بولا کہ میں سورۃ الکہف کو پوری طرح سمجھوں گا، اس کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کروں گا، یا میں اپنی نماز کو امپروو کرنے کے لیے 30ویں پارے کو میں حفظ کروں گا، اپنی نماز میں جو ہے نوافل کا اضافہ کروں گا، میں کچھ دعائیں سیکھوں گا. اینی تھنگ وچ یو کین کیری ایون آفٹر رمضان، سم پریکٹیکل اپروچ، پریکٹیکل گولس کہ میں نے یہ کر لیا. اچھا اگر مجھے کرنا ہے تو واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ، سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو چینج مائی ہارٹ. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا اگر دل نہیں بدلتا، اگر آپ رمضان میں داخل ہوتے ہیں اور آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ کا دل میں فرق نہیں ہے، آپ کی اس انرجی میں فرق نہیں ہے، آپ کو نیکی کرنے میں موٹیویشن نہیں ہوتی، دین یو ہیو ناٹ ریئلی ایکوائرڈ دا ویری بینیفٹ آؤٹ آف. سو اگر ہم اس کو سیکوینشلی بیان کریں تو سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انٹینشنز کا پیوریفائی ہونا، جیسے آپ کہہ رہے تھے، یعنی خالص نیت سے رمضان میں داخل ہونا، کہ ناٹ فار کہ میں ویٹ لاس کروں گا یا میں ویٹ گین کروں گا یا میں فلاں چیزیں دیکھوں گا، رادر اس نیت سے رمضان میں داخل ہونا کہ یا اللہ میں نے اس رمضان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کے نکلنا ہے، اور میں نے اپنی لائف کو، مائی لائف بیفور رمضان اینڈ مائی لائف آفٹر رمضان شوڈ بی کمپلیٹلی چینجڈ. یا رب میں اس سے داخل ہو رہا ہوں. کیونکہ مالک بن دینار اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس میں 3 کوالٹیز ہوئی نا،
آسمان سے جو خیر اور برکت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں اس کا ایک حصہ ضرور رکھیں گے. اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ. ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں 3 کوالٹیز، اور میں ایک بتائی کہ جس میں اخلاص ہوا، اور دوسری کوالٹی کہ ان تحب للناس ما تحب لنفسک، کہ تم لوگوں کے لیے وہ چاہو جو اپنے چاہتے ہو، اور تیسری کوالٹی کہ تمہارے پاس اگر کوئی روٹی کا یا بریڈ کا ٹکڑا ہے نا اور تمہیں اس کی حاجت ہے، لیکن تم اپنے آپ سے مزید حاجت والے انسان کو دیکھو، تم اس کو عطا کر دو. سو پہلی چیز ہم دیکھ اخلاص. تو آئی تھنک اخلاص سے رمضان میں جانا کہ میں نے میری انٹینشنس کیا ہے. میں کیا مسجد میں نماز اس لیے تو نہیں پڑھا کہ سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پی پریشر اور کہیں گے تم اب رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہو. تراویح اس لیے تو نہیں پڑھنے جا رہے، گھر میں سب نکل رہے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، اور مجھے کہیں گے تم مجبور مجھے جانا پڑے گا. بٹ جب یہ لوگ پڑھیں گے میں 8 پڑھ کے باہر بھاگ جاؤں گا، یا میں اتنی پڑھ کے 4 پڑھ کے باہر نکل آؤں گا. سو وی نیڈ ٹو ریئلی پیوریفائی آور انٹینشنز. اور دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں، عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا، یعنی ایک تابعی نے پوچھا کہ ہاؤ وڈ دا صحابہ یوز ٹو ویلکم رمضان، کیا کرتے تھے. اینڈ دس گائے مسٹ بی ایکسپیکٹنگ کہ وہ نا یعنی اپنے اسکیجولس کو سیٹ کر لیتے تھے، یہ وہ کیا کرنا ہے مجھے کیا نہیں کرنا، بزنسز کو سیٹ کر لیا رمضان میں، نو بزنس ایٹ آل اور سارا. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ہم رمضان کو ویلکم پتہ ہے کس طرح کرتے تھے؟ اپنے دلوں کو پاک کر کے، لوگوں کے بارے میں خیالات سے، لوگوں کے بارے میں کجی، لوگوں کے بارے میں گرا، لوگوں کے بارے میں حسد، بغض، بدگمانیوں سے. ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے تھے کہ وی یوز ٹو انٹر رمضان اور میڈ شیور کہ بس اب لوگوں سب کو معاف کر دینا ہے، کیونکہ رمضان میں جو شخص داخل ہوا اور اس کا دل ابھی بھی لوگوں کے حسد سے بھرا ہوا ہے، یا کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی ابھی تک بانڈنگ ٹھیک نہیں اور پھٹا ہے، سبحان اللہ. آپ میں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ایڈوائس دوں گا. وہ لوگ جو کہ چینج ہونا چاہتے ہیں، جو کہ نمازیں نہیں پڑھتے، میوزک سنتے ہیں، لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ دے نو کہ وہ غلط کرتے ہیں اور وہ چینج ہونا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ بھی اس چیز کو اکنالج کریں گے، ہم سب کریں گے کہ رمضان نے پیوٹل رول پلے کیا تھا ہم لوگوں کے چینج ہونے میں. تو ہم یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں یہ بہت اچھی ہیں، لیکن کبھی آپ اس لڑکے یا لڑکی کے شوز میں آ کے دیکھیں جس کو یہ سب کچھ بہت دور لگتا ہے، دس از ٹو مچ فار دیم. ان کو ہم کیا ایڈوائز کریں؟ 2 ایڈوائز ہیں ان کے لیے. پہلی ایڈوائز یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ جیسے بھی کر کے اپنے آپ کو لیٹ دیم بی فلڈڈ وتھ قرآن، کیونکہ رمضان اور قرآن کا بہت ٹرانسلیشن نہیں ضروری نہیں ہے وتھ ٹرانسلیشن. پریکٹیکل ٹپ یہ ہے آپ تراویح میں جائیں، ایون اگر آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، دا ویری لیسٹ لسن ٹو دا قرآن. یہ تو ہمارا ایمان ہے. جس کو جو ہے قرآن نہیں بھی آتا تو قرآن خود اتنا تھیراپیوٹک ہے. آئی مین دس از دا لیسٹ. آف کورس آپ سمجھیں گے تو زیادہ اچھا ہے. نمبر 2 اگر ہم غور کریں قرآن مجید میں جو آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صیام کو فرض کیا، ان آیات کے آگے پیچھے جو اللہ نے فوراً بعد جو آیات رکھی ہیں وہ دعا کی آیات رکھی ہیں. یعنی سینڈوچ کیا دعا کی آیت کو رمضان کی آیات آگے پیچھے رکھ کے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بہت گہرا تعلق ہے. دیکھیں یہ نیکی کا مہینہ ہے، برے سے برا بھی جو انسان ہوگا اس کا کبھی نہ کبھی تو دل چاہتا ہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. تو اس طرح کے بچوں کو، لڑکے لڑکیوں کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ گیو یور سیلف دس اپرچونٹی کہ آپ اللہ کے ساتھ مناجات کریں تو صحیح. یعنی کہ آپ دیکھیں گے اس چیز کا اتنا پروفاؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے آپ پہ. امام مالک کے بارے میں کی طرف ایک کوٹ منسوب کیا جاتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بارش ہے وہ تو اچھی ہے، لیکن جو فلڈنگ ہے وہ اچھی نہیں کنسیڈر کی جاتی. لیکن اس فلڈنگ کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ فلڈ پانی نکل رہا ہوتا ہے تو جتنا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ سارا اٹھ کے ساتھ صاف ہو کے چلا جاتا ہے. تو رمضان المبارک اس طرح کے لوگوں کے لیے